آج کل گھر کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ یعنی گھریلو پریشانیاں دیکھ رہے ہیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی. بیوی آتی ہے کہ وہ پریشان ہے، کبھی شوہر آتے ہیں کہ وہ پریشان، کبھی ساس آتی ہیں تو کبھی سسر آ رہے ہیں. تو یہ کیا پرابلم ہے، کیا مسائل ہیں؟ تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، معاشرے میں جو خرابی پیدا ہو رہی ہے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر برباد ہو رہے ہیں، طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، جو بہت افسوسناک بات ہے کہ ہم جیسے پہلے سنتے تھے کہ ہر انسان کی کامیابی، بلکہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی ایک عورت کا ہاتھ ہے. صحیح. تو آپ اسی تناظر میں دیکھیں تو ہر گھر کی بربادی میں بھی ایک عورت کا ہاتھ. صحیح صحیح. یعنی یوں کہیں کہ ہر ناکام آدمی کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ. ایسا ہی. اچھا، وہ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں، اس میں ایسا نہیں کہ کوئی عورتوں سے کوئی ایسی وہ ہے، مطلب یہ کہ مشاہدے کی بات ہے. ہم نے تو اپنے تجربے سے یہ اندازہ کیا کہ یہ مسائل پیدا کیوں ہوئے. پہلے تو ہوتے ہیں نا اسباب، پھر ہوتا ہے علاج. صحیح. اب آئیے پہلے ہم اسباب دیکھیں. اسباب یہ ہیں، اگر ہر عورت اپنی بہو کو بیٹی سمجھے اور ہر بہو اپنی ساس کو ماں سمجھے تو مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. صحیح. ایک تو مین وجہ یہ ہے، ٹھیک ہوگی. وہ اس کو بیٹی نہیں سمجھتی اور اس کو بہو سمجھ کے اور ہر طریقے سے اس کو دبانے کی، پیچنے کی اور اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے. صحیح. اور وہ جو ہے اس کو ماں نہیں سمجھتی اور میں کیوں اس کی خدمت کروں، میں کیوں کروں، اس طرح کر کے دونوں میں لڑائیں شروع ہو جاتی. صحیح. اور بیچ میں جو پسنے والی شخصیت ہے وہ شوہر کی. بالکل. وہ آدھا ادھر آدھا ادھر. اب اگر ماں کی سنے تو بیوی کی حق تلفی ہے، بیوی کی سنے تو ماں کی حق تلفی ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بیلنس لے کر چلتے ہیں، جو سمجھداری کے ساتھ ماں کو بھی بیوی کو بھی دونوں کو اپنے اپنے مقام پر رکھتے ہوئے ان کی عزت عظمت، ان کے حقوق، ان کا خیال رکھتے ہوئے بہت کم ہے. ورنہ اسی میں ہی گھر برباد ہو جاتے. اب مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک کیس آیا، اس میں صرف ماں جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں اس کا گھر نہیں بسنے دوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب دیکھیں نا، اور خود بھی آ کر لائیں گی. یعنی جب بیٹے نے اپنی مرضی سے شادی نہیں کی ہے، اگر یہ ہونا کہ اس نے بھاگ کے کر لی، کورٹ میرج کر لی، وہ تو بات الگ ہے. اس نے خود والدین کی مرضی سے، ماں خود سر پہ ہاتھ رکھے بیاہ کے بہو کو لائیے اور چند مہینوں میں ہی، ابھی سال بھی نہیں گزرے، نہیں اس کو میں نہیں بسنے دوں. اللہ. اب اس کو ہر طریقے سے تنگ کرنا ہے، اس کے آنے جانے پہ پابندی، اس کے کھانے پینے پہ پابندی، اس کے سونے جاگنے پہ پابند. اللہ اکبر. تو اب اس طرح کیسے گھر بچے گا؟ اچھا، اس میں ایک وجہ اور ہے. اگر بہو نے، اگر ساس نے اپنی زندگی تندرستی میں گزاری جی اور اس پر ظلم ہوئے صحیح ماضی میں، اب وہ چاہتی ہے کہ میں بھی یہی کروں. ہاں بالکل. یہ بھی ایک فیکٹ ہے. صحیح. بھئی اب زمانہ بدل گیا، زمانے کی قدریں بدل گئی، آسانی پیدا ہو گئی، فراخی پیدا ہو گئی. آپ نے جب زندگی گزاری، جب لوگوں کی اتنی سیلری نہیں تھی، اتنی آسائشیں نہیں تھی، اتنا مسئلہ نہیں تھا. نہیں، میں نے جیسے گزاری، ہم نے تو یہ کیا تھا، ہم نے تو اس طرح گزاری، ہم نے تو بھئی اب وہ مسئلہ نہیں ہے تو آپ دوسرے کو ریلیف دے دیں. صحیح. کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ چیز نہیں ہونے دیں گے اور یہیں سے خرابی شروع ہو جاتی. صحیح. یہیں سے خرابی. اچھا، اوپر اتنی بڑھتی نفرت کہ نہیں، اس کا گھر میں نہیں بسنے دوں گا. لا حول ولا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بچے ہونے کے بعد بھی، اچھا اب آپ دیکھیں کہ اولاد اگر ہو جائے تو چلو بچوں کا خیال رکھیں نا، جی کہ ان کی زندگی برباد ہو گئی. صحیح. اس طلاق سے 3 کی زندگی برباد ہوتی، صحیح. عورت کی، مرد کی، اور سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، بچوں میں ہوتا ہے. اگر ہر ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے اور ہر بہو ساس کو ماں سمجھے، صحیح. تو مسئلہ ختم ہو جائے. آپ دیکھیں نا، داماد بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، صحیح. خوش ہو رہی نا، اور بیٹا بہو کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو ناراض ہو رہی، اس لیے کہ اس کو بیٹی نہیں سمجھ رہی. صحیح. اگر اس کو بیٹی سمجھے تو کبھی ایسا نہ ہو، خوش ہو کہ ہاں بھی چلیں، یہ بھی اس طرح کرے. صحیح. صحیح. تو یہ چیز ہے. اس وجہ سے یہ، اگر وہ عورتیں یہ سوچ لیں کہ یہ میری بیٹی ہے، جس طرح میں چاہتی ہوں کہ داماد میری بیٹی کے ساتھ صحیح رہے، تو میرا بیٹا بھی بہو کے ساتھ صحیح.